جشن زہرا 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 جشن زہرا جشن زہرا 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 جشن زہرا آؤ سارے مل کے منائیں آ گیا آؤ سارے مل کے منائیں آ گیا جشن زہرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ خصوصی پروگرام عید زہرا سلام اللہ علیہا ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ 9 ربیع الاول کی جو عید ہے جس کو عید سے منسوب کیا گیا ہے اور حتیٰ زمانے آخر کے سب سے بڑے محدث مرحوم صاحب مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے حتیٰ اپنی کتاب شریف مفاتیح الجنان میں بھی اس دن کو عید کہا ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے محدث یقیناً احادیث اور روایات اور مذہب شیعہ کے فرہنگ اور ثقافت میں کوئی چیزیں اور کچھ عبارات اس کو ضرور ملے ہوں گے کہ اس دن کو انہوں نے عید کا دن قرار دیا۔ اور اس کے علاوہ جو جہاں تک تعلق ہے روایات کا، تو روایات کا بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے کہ اس دن کو اہل البیت علیہم السلام کی خوشی کا دن قرار دیا گیا ہے۔ اور ایک روایت جو بڑی مشہور روایت ہے، روایت حذیفہ یمانی، جس کو مرحوم سید ابن طاووس جیسے ہستی نے اپنے کتاب میں لکھ دیا، اور شیخ باقر مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس کو جو ہے وہ نقل کیا اسی حوالے سے۔ اور آج انشاءاللہ العزیز اسی مناسبت اور اسی ٹاپک پہ ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا شیخ محمد رضا معروفی صاحب قبلہ انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے، اور کنٹرول روم سے فرما رہے ہیں کہ آلریڈی ان کے ساتھ رابطہ ہمارا قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں قبلہ۔ سب سے پہلے تو عید زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں عرض تہنیت اور تبریک عرض کریں گے، اور بند حقیر اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی پوری ٹیم تہہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا اور اس مہم ٹاپک پہ حاضر ہوئے اور انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ آپ پہ بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ یہ عظیم دن ہے، الحمدللہ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو سلامت رہے قبلہ۔ شکریہ، ممنون، شکریہ قبلہ۔ میں آپ کی اجازت سے سوالات کا سلسلہ بھی شروع کرنا چاہوں گا چونکہ وقت ہمارا مختصر رہتا ہے، تو پہلے اسی اعتبار سے میں سوال کروں گا کہ یہ جو 9 ربیع الاول کا دن ہے عید زہرا سلام اللہ علیہا، کیوں اس کو عید فرحت زہرا سلام اللہ علیہا سے اس عید کو قرار دیا، اس پر قبلہ اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ جی، یہ جو 9 ربیع الاول جسے عید زہرا سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے، جی، یہ ویسے تو بہت سی باتیں لوگوں نے اس نے بیان کی ہیں، جی جی، اور خوشی کے بہت سے اسباب ذکر کیے گئے ہیں، صحیح، لیکن اس سلسلے میں صرف ایک سبب کا ذکر کروں گا۔ جی، بسم اللہ۔ اور اس ضمن میں انشاءاللہ جو بھی سوالات ہوں گے انشاءاللہ جی اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے، سلامت رہے قبلہ۔ کیونکہ یہ 9 ربیع الاول کی تاریخ وہ تاریخ ہے جی جس میں جیسا کہ آپ نے ابھی اشارہ کیا جی کہ علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے جی، ایک روایت جو نقل کیا ہے اپنی کتاب بحار الانوار میں، صحیح، اس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے زانوؤں پہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بیٹھائے ہوئے ہیں، اور انہیں لذیذ غذا کھلا رہے ہیں یہ کہہ کے کہ میرے بچوں اسے کھاؤ، کیونکہ آج کی تاریخ ہمارے دشمن کی ہلاکت کی تاریخ ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کون دشمن ہے؟ جی،
جو پوری زندگی اس تگدو میں رہا صحیح کہ اہل بیت علیہ السلام کے اوپر ظلم کیا جائے، انہیں اذیت پہنچائی جائے، جی انہیں طرح طرح سے ستایا جائے. بے شک بے شک تو لہٰذا یہ خوشی کا دن ہونا ہی چاہیے. بالکل. اور اسے ویسے تو یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ یہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عید کا دن ہے، فرحت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، فرحت امیر المومنین علیہ السلام، بے شک اور عید امام حسن اور امام حسین علیہ السلام. لیکن نہیں، کچھ اور نام نہیں دیا گیا، بلکہ سیدھے سیدھے فرحت زہرا کہا گیا، عید زہرا، یعنی شہزادی کے نبی زادی کے دختر رسول کے لیے عید کا دن ہے. سبحان کیونکہ اللہ. اس تاریخ میں وہ دشمن اہل بیت جی اہل بیت علیہ السلام کا وہ دشمن ہلاک ہوا ہے جی جی جس نے پیغمبر اسلام کے سامنے بھی اللہ اور پیغمبر اسلام کے بعد بھی اس نے طرح طرح سے آپ کو اذیت پہنچانے کی کوشش کی. جی، پہلے میں بے شک. آپ کے سامنے 3 مقامات ذکر کر دوں. جی جی بسم اللہ. ویسے تو تاریخ میں بہت سارے مقامات ہوں گے، لیکن جو میری نظر سے گزرا ہے وہ یہ ہے جی کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی صحیح. تو اس شخص نے اپنے شک کا اظہار کیا. لا الہ الا اللہ. جی بالکل بے شک. اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے. جی جی یہ کہتا ہے کہ مجھے تو نبوت میں پہلے شک تھا، لیکن اللہ. آج کے دن جتنا زیادہ اور جتنا بڑا شک ہوا ہے، اس سے پہلے اس سے اتنا زیادہ شک لا الہ نہیں الا ہوا اللہ. تھا. لا الہ الا اللہ. اب سوال یہ ہے جی کہ اس طریقے سے منظر عام پر جی اپنے دل کی حالت کا بیان کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی آخر شخص کا ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ فرض جی. کریں کہ اگر کسی کے دل میں یا انہی کے دل میں صحیح. اگر اس طرح کا کوئی شک و شبہ پایا جاتا تھا جی تو اور واقعاً وہ اپنے متعلق، اپنی ذات کے متعلق کہ اسے جنت ملے، جہنم سے محفوظ رکھا جا سکے، جی تو واقعاً وہ اپنے تئیں اگر وہ مخلص تھا صحیح. اور اس کے دل کی حالت تھی تو اسے چاہیے تو یہ تھا کہ پیغمبر اسلام کو ایک طرف لے کر جاتا اور صحیح. جانے کے بعد کہتے یا رسول اللہ میرے دل کی حالت یہ ہے، آپ جی. کچھ مزید ایسے معجزات کا اظہار فرمائیں جس جی. کے ذریعے سے بالکل میری اس دل کی حالت تبدیل ہو جائے اور صحیح. مکمل ایمان اور یقین آپ کی نبوت کے متعلق پیدا ہو. بے نہ یہ شک. کہ یہ شک و بالکل. شبہ تاکہ میں شبہ سے پاک ہو سکوں اور مبرہ و منزہ ہو سکوں. لیکن نہیں، اس شخص نے کیا کیا؟ جی وہاں سارے مسلمان موجود ہیں اور وہ شخص ہی موجود ہے جو کفار کی طرف سے آیا ہے صلح نامہ کا صحیح. جو قرارداد پر. ظاہر سی بات ہے ایک شخص ہوگا یا کئی لوگ ہوں گے جن کے ذریعے سے صلح نامہ مرتب کیا جا رہا ہے اور ترتیب دیا جا رہا ہے جسے مولا کائنات نے تحریر کیا ہے. جی اس صورتحال میں منظر عام پہ سارے مسلمانوں کے سامنے، ان 2-4 مشرکین اور کفار کے سامنے اس طریقے سے اپنے دل کی حالت کے، اپنے شک کی کیفیت کا اظہار کرنا، واقعاً اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ شخص کا مقصد کچھ اور ہے. جی بے شک بے شک. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ وہاں تو یہی چاہیے تھے کہ وہ تنہائی میں پیغمبر اسلام کے پاس جاتا جی اور اپنے دل کا دعویٰ اور علاج تلاش کرتا. بالکل. لیکن بالکل. تمام مسلمانوں کے سامنے اس طریقے سے اپنے شک کے اظہار کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جس طریقے سے میں شک میں مبتلا ہوں، باقی لوگ بھی، باقی مسلمان بھی شک میں مبتلا ہو جائیں. لا الہ الا اللہ. بالکل بالکل. یہ تو پیغمبر اسلام کے لیے اذیت کا سبب ہے. جی اور جب اس کی اطلاع آپ کے گھر والوں کو ملے گی، خاص طور سے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جو قدم قدم پہ نبوت کو آگے بڑھانے میں مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے پیغمبر اسلام کے ساتھ ہیں، ہر قدم پہ ساتھ ہیں. جب انہیں اس بات کی اطلاع ہوگی کہ میرے باپا کے سامنے، صحیح. نبی برحق کے سامنے اس طریقے سے نبوت شک کا اظہار کیا گیا. جی یہ تو پہلا موقع ہوا. دوسرا موقع جنگ خندق کا، جی آپ کو معلوم ہے، میں صرف اشارتاً عرض کروں گا. جی بے شک. اور جس کی جدار یعنی جو میرا مقصد ہے جس بات کو ثابت کرنا کہ یہ کس قدر پیغمبر اسلام کا دشمن تھا، پیغمبر کے ساتھ رہ کر اور یہ اس طریقے سے اپنے ہدف کو آگے بڑھانا چاہ رہا تھا. صحیح. اب آپ کہ اس وقت جب خیمے کے اندر سارے مسلمان، خیمہ ہو یا خیمے سے باہر ہو، سارے کے سارے مسلمان موجود ہیں اور ادھر عمر ابن عبدود مسلمانوں کو بلا رہا ہے، پیغمبر اسلام کو خطاب.
ہے نبی اگر کوئی ہے آپ کے فوج میں اتنا بہادر تو مجھ سے مقابلہ کر سکتے تو آپ بھیجیے اسے. بالکل. لیکن تو ان حالات میں ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان ایک دوسرے کو دلاسا دیں, بالکل, جرأت دلائیں, پیدا کریں تاکہ بالکل اس ظالم کے دشمن اسلام کے مقابلے میں لوگ جائیں اور ان کے اندر ہمت اور ولولہ پیدا ہونا تو یہ چاہیے تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے زمانے جاہلیت کا ایک واقعہ بیان کیا کہ ہم بالکل ایک بار قافلے میں جا رہے تھے, اس میں عمر ابن عبود بھی تھا, ڈاکوؤں نے حملہ کیا, ہمارے پاس بچاؤ کے لیے دفاع کے لیے کوئی سامان نہیں تھا, کوئی ہتھیار نہیں تھا, تو اس نے اونٹنی کے بچے کو ہتھیار بنایا اور ڈاکو سے مقابلہ کیا. اب آپ بتائیں کس بیان کر یہ کون سا موقع تھا؟ جی جی بالکل بجا فرما رہے ہیں. بالکل پیغمبر اسلام یہ فرما رہے ہیں بار بار کہ من لہذا القلب, عمر ابن عبدود کو اس مقابلے میں کون جائے گا؟ جی. اور ادھر یہ جناب اس شخص کی جو پیغمبر کو للکار رہا ہے, یعنی پیغمبر تو اسے کتا کہہ رہے ہیں اور جو ان کے شیر بنانے پہ تلے ہوئے ہیں, بالکل بجائے اس کے مسلمانوں کی ہمتیں بڑھائیں, مسلمانوں کی ہمتیں پست کر رہے ہیں. اب آپ بتائیں کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل. اور جیسا کہ میں عرض کیا کہ اس کا بھی ایک علاج یہی تھا کہ پیغمبر اسلام کو بھی ایک طرف لے کے جاتا اور کہتے یا رسول اللہ آپ مسلمانوں کو کٹوانے پہ تلے ہیں, اس کے مقابلے میں جو بھی جائے گا ہمارا جائے گا, اس کی بہادری کا یہ عالم ہے, آپ ہمیں معاف کریں. اس طریقے سے ہونا چاہیے تھا اگر اس کو کرنا ہی تھا تو. لیکن تمام مسلمان ہم نے سب سے یہ اس کا ان کی بہادری اور شجاعت کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں. اب آپ بتائیں کہ اس وقت اگر مولا کہنا تو اس کے مقابلے میں نہ گیا ہوتے تو اسلام کیا بنتا؟ جی بے شک بالکل. سارے اسلام پہ باقی رہ پاتے؟ ہر کس نہیں, کیونکہ دشمن کی بہادری کا قصیدہ پڑھا جائے. یہ دو موقع ہوگا. تیسرا موقع واقعہ کرتاس, پیغمبر اسلام کاغذ اور قلم مانگ رہے ہیں اور یہ جناب کر رہے ہیں, یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ ان ھذا الرجل لا یہجور, لا الہ الا اللہ, ہذیان بک رہا ہے. قسم خدا کی اگر مسلمان لفظ ہذیان کا مطلب سمجھ جائیں تو بجائے اس کا احترام کریں, اس کے اوپر لعنتیں بھیجیں گے, اسے گالیاں بے شک کریں گے, اس میں شک نہیں. بالکل یہ پیغمبر کی ذات پہ حملہ نہیں ہے, سیدھے نبوت پر حملہ ہے, رسالت پر حملہ ہے. تو یہ تین حملے جو نبوت کے اوپر کیے گئے ہیں, ایک تو وہاں صلح حدیبیہ میں, دوسرا یہاں جنگ خندق کے موقع پر, اور تیسرا پیغمبر اسلام کے آخری وقت میں. جی. اب اگر ایسا شخص کا روز ہلاکت ہو, تاریخ ہلاکت ہو, تو یہ خوشی والی بات تو ہے. اب آپ غور فرمائیں کہ جو شخص پیغمبر کے سامنے اس طریقے سے اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے, اتنی جرأت دکھا رہا ہے, پیغمبر کے بعد اس نے کیا کچھ نہ کیا ہوگا, اور ہمارے سامنے موجود ہے. جیسے پیغمبر کا ایسا انتقال ہوا اور اس نے خود پیغمبر اور اسلام کی مصلحت کے خلاف جا کر ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کی, اور بیعت کرنے کے بعد اسے خلیفہ بنا دی, اور اس کے بیعت کے لیے, اس کے اقتدار کو قائم کرنے کے لیے شہزادی کے دروازے پر آیا اور کہتا ہے کہ فاطمہ جتنے لوگ گھر میں ہیں انہیں گھر سے باہر نکالو, ورنہ ہم اس گھر کو گھر والوں سمیت جلا دیں گے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آنے کے بعد فرمائیں گے کیا تمہیں پتا نہیں اس گھر کی عظمت کیا ہے, اس میں کون لوگ رہتے ہیں؟ میں رہتا ہوں, میں رہتی ہوں اس میں, اور اس میں حسن و حسین علیہ السلام ہیں. اگر تمہیں میری عظمت کا احساس نہیں ہے تو وہ حسن و حسین ہیں جو پیغمبر سے کسی حال جدا ہوتے ہی نہیں تھے. بے شک بے شک. لیکن اس نے کیا کہا, وہ ان ہوں تو ہوا کریں, میں نے جو ارادہ کر لیا ہے وہ میں کر رہوں گا, اور اس نے اس معلوم نے کیا بھی. بے شک بے شک. بازی کو آگ لگائی, پورے گھر کو آگ لگا, اور اس طریقے سے واقعاً یہ گھر وہاں جلا تھا مدینے میں شہزادی کا, اور یہی چنگاری بلا تک پہنچی جو عصر عاشور امام حسین علیہ السلام کے خیمے. اللہ بے شک بے شک. شہزادی کے رخسار کو وہ تماچے مارے تھے, یہی تماچے پہنچتے کربلا تک پہنچا جو شہزادی کی پوزی جناب سکینہ کے رخسار پہ پڑا. بے شک اور پہنچتا تھے. اس طریقے سے اگر آپ تھوڑا غور کریں کہ جو
मजालिम जी शहजादी के हवाले से मदीने में हुए। जी तकरीबन एक मुताबकत पाई जाती है, बहुत सारे मजालिम ऐसे हैं जो करबला में हुए। बेशक यानी ये बेशक करबला में जो मजालिम हुए ये कोई नए जुल्म नहीं है, बल्कि इसकी बुनियाद वहीं मदीने में पड़ चुकी थी। जी बिल्कुल अगर बिल्कुल ऐसे से हलाकत हो तो वाकई जो खुशी होनी चाहिए। बेशक बेशक। क़िबला बहुत ख़ूबसूरत तरीके से आपने वजाहत फरमाई, और नहायत ही जिस तरीके से ये शख्स जिसके आपने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर इसने दुश्मन अहलुल बैत दुश्मनी अहलुल बैत अलैहिस्सलाम में कोई कसर नहीं छोड़ी, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने वजाहत फरमाई। एक सवाल मैं यहाँ पर इस उन्वान से करना चाहूँगा कि हो सकता है बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल भी उठ जाए कि आखिरकार लोग मरते हैं तो उसके लिए इतने बड़े एहतमाम की ज़रूरत। तो सवाल इस उन्वान से कि अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के यहाँ किसी के मौत पर खुशी मनाने या इंतकाम वग़ैरह इसका जज्बा जो है वो नहीं पाया जाता, तो इस खुशी का जिसको नौह रबी के मौका पर जो खुशी का एहतमाम किया जाता है, इसकी क्या वजह है? इस पर भी क़िबला अगर एक वजाहत फरमाए। जी देखें, ऐसा है ना कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की मुकम्मल जिंदगी अपने लिए तो नहीं थी ना जी बेशक, तो उनकी मुकम्मल जिंदगी इस्लाम के लिए थी। बेशक इन पे बेशक जितने भी जुल्म किए गए हैं, जिस तरीके से इनको सताया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि इस्लाम को महफूज किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस्लाम को पहुंचाया जा सके। जी तो लिहाजा अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ जो कुछ किया गया है, जी और आपको जिंदगी वाकई इनको पैदा ही किया गया किसके लिए? इस्लाम की हिफाजत के लिए। अल्लाह के नुमाइंदे हैं, अल्लाह के खलीफा जमीन के ऊपर। बिल्कुल जी, और जैसा कि मैंने अर्ज किया कि अगर वैसे ये बात तो दुरुस्त है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के अंदर जज्म इंतकाम, तशफ़ी और तसल्ली और इस तरह की कोई चीज जो है नहीं पाई जाती। जी ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है। सही, बल्कि अगर कोई ऐसा शख्स है जो जिसकी हलाकत जी से इस्लाम से खतरा दूर होता है, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने आपको पहले सवाल के जवाब में अर्ज किया जी कि इसने जहां जहां भी पैगंबर को एतराज किया है तो इसका मकसद और हदफ क्या था, इसको करना क्या चाहे तो इसने किया क्या। हर मकाम के ऊपर इस्लाम से दुश्मनी का इजहार हुआ है। तो लिहाजा अब अगर कोई इस्लाम के रास्तों में खतरात पैदा कर रहा है, जी पैगंबर की हुकूमतों में पैगंबर की नबूवत में शक व शुबहात का इजहार कर रहा है, सही, तो इसका मकसद यह है कि लोग इस्लाम से मुनहरिफ हो जाएं, जी लोगों के दिलों में भी पैगंबर इस्लाम की नबूवत के मुतालिक शक व शुबहात पैदा हो जाएं। सही। अब अगर इस तरीके से सूरत हाल है तो ऐसा खतरा अगर उसकी हलाकत के जरिए से इस्लाम से दूर हो रहा है, तो ये हम किसी की मौत पे जश्न नहीं मना रहे हैं, जी बल्कि हम इसलिए खुश हो रहे हैं। ये ईद ज़हरा इसलिए है क्योंकि इस्लाम के रास्ते में एक रोड़ा था, एक पत्थर था, वो हट गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह खतरा अकबर, था जी बेशक, जो इस्लाम के लिए जगह जगह हर मकाम के ऊपर लोगों को इस्लाम से दूर करने की कोशिश की है, तो हम उसे इस्लाम से रास्ते से हटने की खुशी में हम इसे ईद ज़हरा कहते हैं। सुभान अल्लाह, वाह बेशक। अलैहिस्सलाम के वहाँ इंतकाम और तशफ़ी और तसल्ली का कोई जज्बा नहीं पाया जाता है, तो हमारे अंदर भी ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, जैसा कि आगा सादिक शिराज़ी अली ने इस हदीस की जानिब इशारा किया था कि छठे इमाम ने फरमाया कि रहमतुल्लाह शियातना, परवरदिगार आलम हमारे शियों पे रहमत करे, वो हमारी बची हुई उनका खमीर हमारे आबे विलायत से गूंथा गया है। बेशक, बेशक, वो हमारे गम में गमज़दा हो जाते हैं और हमारे खुशी में खुश होते हैं। बेशक, वाक़ई इमाम ने हमारी खुशी यानी हम शियाने अहले बैत अलैहिस्सलाम की खुशी या गम का जो मेयार बताया है, उसकी वजह पहले बता दी है कि हम इनकी खुशी में खुश क्यों होते हैं, हम इनके गम में गमज़दा हैं, क्योंकि हम भी इन्हीं की बची हुई तीनत से पैदा किए गए हैं। और आपको पता है कि अगर इंसान का एक पूरा जिस्म हो, जिस्म के किसी एक हिस्से पर, किसी एक अज़ू पर अगर
چوٹ آتی ہے تو یہ نہیں کہ صرف اس عضو کو اذیت پہنچی ہے بلکہ پورا جسم اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے چونکہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، انہیں کی بچی ہوئی مٹی سے ہم پیدا کیے گئے ہیں، لہذا انہیں اگر تکلیف ہوتی ہے تو ہم چاہیں نہ چاہیں ہمارا دل خوشی کی جانب مائل ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک، ہم چاہیں نہ چاہیں جب وہ غمزدہ ہوتے ہیں تو ہم بھی غمزدہ ہو جاتے ہیں، تو لہذا ہمارے غم اور خوشی کی کیفیت نہ تو ہمارے ذات سے متعلق ہے اور نہ ہی اہل بیت علیہ السلام کی ذات کے متعلق ان پہ ظلم کیا گیا، ان کو ستایا گیا، یا وہ جو فلاں کا قاتل ہے، شہزادی زہرا کا قاتل ہے، یا مثلا وہ عمر ابن سعد جس کے متعلق یہ روایت ہے کہ مختار ثقفی علیہ الرحمن نے 66 ہجری میں اسے واصل جہنم کیا تھا، تو وہ آج کی تاریخ وہ بھی ہے کہ 9 ربیع الاول کو اس ملعون کو قتل کیا گیا تھا اور کیفر کردار تک پہنچایا گیا تھا۔ تو اس سے ہمارا مقصد کوئی تسلی، تشفی اور انتقام نہیں ہے، بلکہ ایک دشمن اسلام اس دنیا سے گیا ہے۔ اب بتائیں واقعہ کربلا کتنا بڑا واقعہ ہے، اہل بیت کے بچوں تک کو ذبح کر دیا گیا۔ اب اگر ایسا دشمن جاتا ہے اور اہل بیت کے راستے میں جو بھی 1 منٹ کا ٹائم قبلہ بچہ ہے ہمارے پاس، 1 منٹ۔ دشمن اسلام گیا، اس لیے ہم عید زہرہ مناتے ہیں، کوئی اور وجہ نہیں ہے، نہ تو انتقام کا کوئی جذبہ ہے، نہ تشفیہ، نہ ہی اپنے آپ کو تسلی ہے کہ چلو فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کیا لہذا اس کے ساتھ یہ ہوا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یقیناً ہمیں جو فکر دامن گیر ہے اور اہل بیت علیہ السلام کو جو فکر تھی وہ صرف اور صرف اسلام کی تھی، لہذا اسلام کے راستے میں جو بھی روڑے اٹکا رہا ہے، خطرات بن رہا ہے، اگر اس دنیا سے جا رہا ہے تو ہمارے لیے عید ہے، اور اسی لیے سب سے بڑی عید زہرہ ہے۔ بے شک، کتنے لوگوں کو ظلم کیے گئے، سب کا تعلق براہ راست ائمہ مادر ائمہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ وسلم۔ بے شک بے شک، قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان فرمایا اور حق ادا کر دیا، ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو آپ نے فرمائی، نہایت ہی تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے، اور انشاءاللہ العزیز مزید اوقات میں کوشش کرتا رہوں گا کہ آپ سے وقت لے سکوں اور مومنین اس فیض عظیم سے اسی طرح فیضیاب ہوتے رہے۔ آپ سے قبلہ التماس سے دعا کریں کہ وقت انتہا پر ہے اور کربلا معلیٰ میں آپ کی طرف سے نائب وزیر اور دعا گو ہے، شکریہ، نہایت ہی شکر گزار ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ کہ آپ نے یہ موقع دیا چند باتیں مومنین تک پہنچانے کے لیے۔ شکریہ، خدا آپ کو سلامت رکھے وہاں کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام کے روضے میں ہمیں دعا میں فراموش نہیں کیجیے گا، انشاءاللہ خدا آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ، خدا حافظ، دعا میں یاد رکھے، خدا حافظ، فی امان اللہ، فی امان اللہ۔ جی بہت ہی خوبصورت گفتگو اس وقت آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا شیخ محمد رضا معروفی صاحب قبلہ، شیخ معذرت کے ساتھ شیخ محمد رضا معروفی صاحب قبلہ، اور نہایت ہی عمدہ طریقے سے انہوں نے بیان فرمایا کہ جو حقیقی عید ہے، اور اس عید کے لیے ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کے موت کے اوپر خوشی کر رہے ہیں، بلکہ در حقیقت یہ وہ اسلام کی وجہ سے ہمارا بغض کا معیار اور ہماری کسی سے راضی ہونے کا معیار اسلام اور رضائے اہل البیت، حقیقتاً اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ دشمنی اسلام کے ساتھ دشمنی ہے، تو ہم دشمنان اسلام سے جو ہے وہ تنفر کرتے ہیں، اور جو محبین اسلام ہے اور اسلام کے حقیقی مسلمان ہیں اس سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت ہونی چاہیے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ۔ لیکن جو کافر ہے وہ کفار کی محبت جو ہے وہ انسان اپنے دل میں نہیں رکھ سکتا، اور پھر کفار کی بھی بہت ساری کیٹیگریز ہیں، تو اس میں سے جو بدتر کیٹیگری، یعنی جس کو یہ کہا جائے کہ جیسے اچھائیوں کا بھی ایک امام ہوتا ہے، برائیوں کا بھی امام، تو یہ اس برائیوں کا امام تھا۔ وقت ہمارا انتہا پر ہے، حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔